الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، روزہ افضل ترین عبادت ہے، عظیم ترین طاعت ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سارے آثار و احادیث منقول ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے مخلوق مستغنی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ اس عبادت کے خاص ثواب کو کسی اور طرح حاصل کر سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام امتوں پر فرض کیا تھا۔ سامعین کرام، رمضان میں روزہ رکھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے درگزر کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے ایمان اور ثواب کے استحضار کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھے، اس کے ثواب اور اجر کا استحضار رکھے، اس کی فرضیت کو ناپسند یا اس کے ثواب اور اجر میں شک نہ کرے، تو حق تعالی شانہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن رات کی 5 نمازیں پڑھنے سے اور ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز پڑھنے تک، اور ایک رمضان کے روزے رکھنے سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنے تک کے درمیان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ عزیز دوستو، روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا ثواب کسی خاص تعداد میں محدود نہیں ہے، بلکہ بغیر حساب کے اور بلا تعداد اجر و ثواب اللہ تعالی روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یعنی خود دوں گا چاہے جتنا دوں، فرشتے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ایک مقرر مقدار کے پابند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی رکاوٹ ہے جہنم کی آگ کے اثر کرنے سے، لہٰذا جب تم روزہ رکھو تو نہ لڑائی کرو اور نہ گالم گلوچ کرو۔ اگر کوئی برا بھلا کہے یا لڑائی کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ ہاتھ، پیر، زبان وغیرہ سب اعضاء کا رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں نہ گالی دے سکتا ہوں اور نہ لڑائی کر سکتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو حق تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت افطاری کی خوشی میں، اور دوسرے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت ملاقات کی خوشی میں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ نیکی کو 10 گنا سے لے کر اخلاص وغیرہ کے اعتبار سے 700 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، جس کی مقدار 700 تک محدود نہیں، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مقدار میں ثواب ملے گا،
کیونکہ اس نے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عظیم حدیث روزے کی مختلف قسم کی فضیلتیں بیان کرتی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ سارے اعمال میں حق سبحانہ و تعالی نے صرف روزے کو اپنے لیے خاص فرمایا۔ یہ اس لیے کہ روزے کا ایک خاص شرف اور خاص درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور اخلاص ظاہر ہونے کا بھی خاص ذریعہ ہے، اس لیے کہ روزہ خدا اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، کیونکہ روزے دار اس پر قادر ہے کہ تنہائی میں کوئی ایسا کام کرے جو روزے میں حرام ہے، مثلا کھانا پینا وغیرہ، مگر وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا پروردگار اسے تنہائی میں دیکھ رہا ہے اور اس نے روزے میں کھانا پینا حرام کیا ہے، بس وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اور ثواب کے شوق میں روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہتا ہے۔ اس کے اسی اخلاص پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی روزے کو تمام اعمال میں اپنی ذات کے لیے خاص فرمایا کہ روزے دار اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس کا فائدہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ چنانچہ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لیں گے، اور اس نے جو دوسروں پر ظلم و ستم کر رکھا ہوگا اس کے بدلے اس کے سارے اعمال ان مظلوموں کو دلوا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سارے اعمال ختم ہو جائیں گے صرف روزہ باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کی طرف سے ضامن ہو جائیں گے اور روزے کے بدلے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو روزے کے بدلے کو اپنی مقدس ذات عالی کی طرف سے منسوب فرمایا، اس لیے کہ دیگر اعمال صالحہ کا اجر مقرر تعداد میں بڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو کئی گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ نرالا ہے، اس کے ثواب کو مولا کریم نے اپنی کریم ذات کی طرف منسوب فرمایا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس کی ذات سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہے اور وہ سب سے بڑا داتا ہے، بخشش و عطا دینے والے کی شان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس لیے امید ہے کہ روزے دار کا ثواب و بدلہ بغیر حساب کے بہت عظیم ہوگا۔ روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلنے کا، حرام چیزوں سے بچنے پر ثبات قدمی کا، بھوک و پیاس جسم و جان کی صبر آزما تقدیر پر قائم رہنے کا۔ چنانچہ روزے میں صبر کی یہ 3 اقسام جمع ہیں، اس لیے کوئی شک نہیں کہ روزہ دار صابرین میں سے ہے۔ چنانچہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بلا حساب کے بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں جو جنگ میں تلوار کے وار کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو روزہ دار کو فضولیات اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس دن کوئی شخص روزہ رکھے تو نہ گندی باتیں کریں اور نہ شور و گل کرے۔ نیز روزہ بدن پوش ہے جو جہنم کی آگ کے اثر کو روک دے گا۔ چنانچہ امام احمد نے سند حسن سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس سے بندہ اپنے بدن کی دوزخ کی آگ سے حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ روزے کا اثر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے۔ اس سے روزے کی شان کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز سے لوگ سخت کراہت کرتے ہیں حق تعالیٰ نے اسے پسندیدہ اور پاکیزہ قرار دیا، صرف اس لیے کہ یہ روزے کی طاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت خوشی
اس نعمت کے تصور سے ہوتی ہے جن سے اللہ نے نوازا ہے، یعنی روزہ جیسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزے کی سعادت سے محروم ہیں، اور اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں جو چیزیں حرام فرمائی تھیں، یعنی کھانا پینا، بیویوں سے قربت، وہ سب حلال ہو جائیں گی۔ پروردگار سے ملاقات کی خوشی اس دن ہوگی جو قیامت کا دن ہوگا، جب روزے دار انتہائی محتاجگی اور بے بسی کی حالت میں ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے روزے کا پورا بدلہ پائے گا، جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، تو وہ انتہائی خوشی محسوس کرے گا۔ یہ دوسری خوشی ہوگی جو اسے روزے کے صدقے ملے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں روزے دار؟ وہ لوگ باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں، جس سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ اس میں روزے دار کے لیے یہ ہدایت بھی ہے کہ جب کوئی روزے دار کو برا بھلا کہے یا لڑائی کرے تو وہ پلٹ کر ایسا نہ کرے، ورنہ برائی اور لڑائی میں اضافہ ہی ہوگا۔ مگر خاموش رہ کر اپنی کمزوری بھی ظاہر نہ کرے، بلکہ لڑنے والے سے بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ صرف روزے کے احترام نے انتقام اور بدلے سے روک رکھا ہے، یہ نہیں کہ کمزوری و بے ہمتی کی وجہ سے رکا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی وہ لڑائی جھگڑا بھی بند ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یعنی آپ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجئے، پھر یکایک دیکھیے گا کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے روکا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزے کے یہ فضائل یوں ہی حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ روزے دار روزے کے آداب پر عمل نہ کرے۔ اس لیے اپنے روزے کو بہتر بنانے کی اور اس کے حدود کی حفاظت کی خوب کوشش کریں، اور اس میں جو کمی رہ جائے اس سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کی حفاظت فرما اور ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔